السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم الی آخر الآیہ۔ محترم مصلیان، تیسری تراویح آج ہم سب نے پڑھی ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کی عبادتوں کو قبول فرمائے۔ تیسرے پارے سے کچھ چنیدہ اور منتخب آیات کا تفسیری خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تیسرے پارے میں پہلے ہی صفحے پر پورے قرآن کی سب سے بڑی آیت ہے، اور وہ آیت ہے آیت الکرسی، جس آیت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اعظم آیت فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن میں سب سے بڑی آیت ہے تو ایک آیت، لیکن ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس ایک آیت کے اندر 10 جملے ہیں، 10 سنٹنس ہیں، اور 10 کے 10 اللہ رب العالمین سے ریلیٹڈ ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں۔ اسلام کہتا ہے ہر مسلمان کو صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنی چاہیے، اور ہر مسلمان کا یہ دعویٰ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اس دعوے کی دلیل بھی ہر مسلمان کو معلوم ہونی چاہیے۔ یہ چیز تیسری جو میں نے ذکر کی، اس دعوے کی دلیل ہر مسلمان کو معلوم ہو، یہ اہم ہے۔ عام مسلمانوں کو توحید کی دلیل نہیں معلوم، ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اس کی کیا دلیل ہے نہیں معلوم، قرآن سے دلیل نہیں معلوم۔ تو آئیے آپ سب کو میں 2 دلیلیں ایسی بتلاتا ہوں جو ہر مسلمان کو تقریباً یاد ہے۔ ایک دلیل ہے قل هو اللہ احد، یہ سورت سب کو یاد ہے، اس کا ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور دوسری دلیل قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی، یہ بھی اللہ رب العالمین کی توحید کی دلیل ہے۔ پہلا جملہ دعویٰ ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ جس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اکیلا وہی اللہ عبادت کے لائق ہے، ساری عبادتیں اسی اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے، یہ دعویٰ ہے۔ اب اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ 10 دلیلیں اسی آیت کے اندر دی گئی ہیں۔ نمبر 1، الحی القیوم، اللہ رب العالمین ہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العالمین زندہ ہے، دوسروں کو زندگی دینے والا ہے۔ وتوکل علی الحی الذی لا یموت، قرآن نے فرمایا اس اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو جو زندہ ہے، جس کو کبھی موت آنے والی نہیں۔ تو پہلی دلیل اللہ نے دی کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے۔ القیوم، اللہ رب العالمین قائم ہے اور دوسروں کو قائم کرنے والا ہے، یہ دوسری دلیل ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، ایک اللہ عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ تیسری دلیل اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ اس اللہ کو نہ تو اونگ آتی ہے نہ تو نیند آتی ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، چوتھی دلیل یہ ہے زمین اور آسمانوں کے اندر اور زمین اور آسمانوں کے بیچ میں فضاؤں میں جو بھی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، پانچویں دلیل یہ ہے کہ رب العالمین اتنا پاورفل ہے، اتنا طاقتور ہے، اس کے پاس ساری چیزیں موجود ہیں۔ اللہ رب العالمین کے پاس اگر کوئی کسی کی سفارش بھی کرنا چاہے تو اللہ کی مرضی اور اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا، نہ کوئی فرشتہ، نہ کوئی نبی، نہ کوئی انسان، نہ کوئی ولی، کوئی سفارش کسی کی نہیں کر سکتا جب تک اللہ اجازت نہ دے، اور یہ اللہ رب العالمین کے پاورفل ہونے کی دلیل ہے۔ چھٹی دلیل دی جا رہی ہے یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم،
اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین ساری چیزوں کے بارے میں جانکاری رکھتا ہے، اللہ کو علم ہے، جو ہمارے پیچھے وہ بھی جانتا، آگے جو وہ بھی جانتا ہے، اللہ ماضی کو بھی جانتا، مستقبل کو بھی جانتا، حال کو بھی جانتا ہے، جو ہو رہا اسے بھی جانتا ہے، جو ہونے والا اسے بھی جانتا ہے، جو نہیں ہو رہا اسے بھی جانتا ہے، جو نہیں ہو رہا اگر ہوتا تو کیسے ہوتا وہ بھی اللہ رب العالمین جانتا ہے۔ کوئی بھی دنیا کی شے ایسی نہیں جس کو اللہ تعالیٰ نہ جانتا ہو۔ ساتویں دلیل دی جا رہی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، دنیا کی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین کے بارے میں مکمل طور سے جانکاری اور علم نہیں لے سکتے، جتنا اللہ سکھائے گا، جتنا اللہ اپنے بارے میں بتائے گا، اتنا ہی ہم اور آپ کو اللہ کے تعلق سے علم ہوگا۔ اللہ اتنی بڑی ذات ہے کہ رب العالمین کے بارے میں جتنا اس نے خود بتایا اتنا ہی ہم کو معلوم ہے، اس کے علاوہ ہم اور آپ کو نہیں معلوم ہے۔ آٹھویں دلیل وسع کرسیہ السماوات والارض، ہم اس اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا سر اس لیے جھکائیں کیونکہ وہ اللہ اتنا بڑا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وہ اللہ عرش کے اوپر مستوی ہے اور اس عرش کے اوپر کرسی ہے۔ اس کرسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ رب العالمین کے عرش پہ جو کرسی ہے، جس کو عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں موضع القدمین، صرف قدم رکھنے کی جگہ ہے، اس کرسی کے بارے میں قرآن کہتا ہے ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں سے زیادہ بڑی تو صرف وہی کرسی ہی ہے۔ نویں دلیل اللہ نے دی ولا یعودہ حفظہما، اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت ہونی چاہیے کیونکہ ساتوں آسمانوں ساتوں زمینوں ساری کائنات کو چلانے والا اکیلا اللہ ہے، ان سب کو اللہ رب العالمین چلا رہا ہے، ان سب کی نگرانی اللہ کر رہا ہے، اور ان سب کو چلانے میں اللہ رب العالمین کو ذرہ برابر کسی طرح کی کوئی تھکان نہیں ہوتی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے، سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے کچھ نہیں ہے۔ دسویں دلیل اللہ نے دی وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس اللہ کی عبادت اس لیے کریں کیونکہ وہ اللہ بلند ہے، اعلیٰ ہے، اور وہ سب سے بڑا ہے، عظیم ہے، پاورفل ہے۔ یہ 10 دلیلیں دی جا رہی ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو، وہ اللہ جس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ کیوں؟ 10 چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت الکرسی کے اندر بتائی۔ یہ آیت الکرسی حفاظت کی دعا بھی ہے، حفاظت کی دعا بھی ہے۔ صحیح بخاری میں 5010 میں ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات کا مال تھا اس کی حفاظت کے لیے لگا دیا۔ شیطان چوری کرنے کے لیے آیا، معلوم ہوا شیطان بھی ہمارے اور آپ کے مال میں چوری کر سکتا ہے۔ کئی بار ہوتا چوری ہو جاتی ہے، پکڑا نہیں جاتا کوئی، اور یہ انسان جو اندھ وشواس میں جو رہا ہے وہ باباؤں کے پاس جا کے انڈے کٹوا رہا ہے، لیمو کٹوا رہا ہے، نہ جانے کیا کہ چور پکڑنے کے لیے۔ گھر کے اندر زیور چوری ہو گئی، ساس پریشان ہے، بہو پہ شک جا رہا ہے کہ اس نے چوری کیا ہوگا، بہو پریشان ہے کہ نند نے چوری کی ہوگی، اور معاملہ کیا ہوتا ہے چور کو پکڑنے کے لیے ایک اگلے چور کے پاس جاتے ہیں۔ جو چور نیبو کاٹ رہا ہے وہ آپ کے دین کی چوری کر رہا ہے۔ چور چور موسیا، اور بھائی چور چور کا پتہ نہیں دیا کرتا، وہ اور گھر والوں کو لڑائے گا۔ شیطان بھی چوری کرتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شیطان کو پکڑ لیا، اس نے کہا چھوڑ دو، بڑی مجبوری میں چوری کرنے آیا ہوں، چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر آیا، پھر اس کے بعد پکڑا تو کہا چھوڑ دو، بڑی مجبوری میں آیا، چھوڑ دیا۔ حضرت ابو ہریرہ ہر بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتلاتے تھے کہ ایسا ایسا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ کل وہ پھر آئے گا، کل وہ پھر آئے گا۔ تیسرے دن آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاقو چوبند ہے، شیطان آیا چوری کرنے کے لیے، پھر سے پکڑا۔ شیطان کہتا ہے، بخاری کے الفاظ ہیں دعنی اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہا، اے ابو ہریرہ مجھے چھوڑ دو، مجھے تم معاف کر دو، پکڑ کے محمد رسول اللہ کے پاس نہ لے جاؤ، میں تمہیں کچھ ایسی دعا بتلاؤں گا، کچھ ایسے کلمات بتلاؤں گا جن کلمات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے گا، تمہیں فائدہ دے گا۔ کون کہہ رہا؟ شیطان۔ شیطان دعا بتلا رہا ہے۔ معلوم یہ ہوا منہ سے نکلنے والی میٹھی میٹھی باتیں گرچہ وہ دین کے تعلق سے ہو، کوئی ضروری نہیں بتانے والا صحیح ہو۔ کئی بار
انسانی شکل میں شیطان ہوتے ہیں جو انسانوں کو گمراہ کرتے ہیں قرآن و حدیث کا نام لے کر. اس لیے مسلمانوں تنبیہ کر رہا ہوں, آگاہ ہو جاؤ, بہت سارے ایسے شیطان ہیں آج اس زمین پر جو ہمارے اور آپ کے عقیدے کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں, ہمارے اور آپ کے دین کو بگاڑنے کی کوشش کرتے ہیں. شیطان کہہ رہا ہے دعنی اعلمک کلمات, میں تمہیں کچھ دعا بتانے جا رہا ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونک گئے, چور اور دعا, ہاں بتاؤ. شیطان نے کہا اذا اویت الی فراشک فقرأ آیت الکرسی, اے ابو ہریرہ چاہتے ہو کہ تمہارے مال میں چوری نہ ہو تو جب تم اپنے بستر پہ رات کو سونے کے لیے آیا کرو تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو, مکمل آیت الکرسی پڑھ لیا کرو. فائدہ کیا ہوگا؟ سب کچھ شیطان بتا رہا ہے. فإنک لن یزال علیک من اللہ حافظ, جب تم آیت الکرسی پڑھ کے سویا کرو گے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا تمہارے پاس آ جائے گا. ولا یقربک شیطان حتی تصبح, شیطان پوری رات تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتا, یعنی تمہارے مال کی چوری نہیں کر سکتا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چور کی زبانی یہ بات سن لی. صبح ہوئی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اللہ کے نبی کو پورا واقعہ بتایا. اے اللہ کے نبی, وہ اپنے خیال میں, حدیث کے الفاظ ابو ہریرہ فرماتے ہیں وہ شیطان سمجھتا ہے, اس کا گمان ہے کہ اس نے مجھے دعا بتائی ہے جس دعا کے ذریعے سے مجھے فائدہ ہوگا, اور وہ دعا یہ بتائی ہے کہ آیت الکرسی میں پڑھ لیا کروں. اللہ کے نبی نے سنا اور فرمایا اما انہ صدقک وہو کذوب, ہاں ابو ہریرہ اس نے جو دعا بتائی, اس نے جو باتیں بتائی, ساری کی ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن وہ جھوٹا ہے تو جھوٹا, لیکن اس بار وہ صحیح بول کے چلا گیا. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی نے جب یہ بتایا کہ اس نے سچ کہا لیکن ہے وہ جھوٹا, معلوم کیا ہوا کہ ہم اور آپ آیت الکرسی کی اس فضیلت کو کہ ہمارے اور آپ کے سامان کی حفاظت کا ذریعہ آیت الکرسی ہے, اس کو پڑھ کے ہم اپنے سامان کی حفاظت کر سکتے ہیں, اپنے تجوری, اپنے دکان, مکان, گھر میں پڑھ سکتے ہیں. اس لیے نہیں کہ شیطان نے بتایا ہے, اس لیے کہ اس کی ویریفیکیشن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اگر ہمارے نبی نے اس کی تصدیق نہ کی ہوتی, اللہ کی قسم ہم اس فضیلت کو کبھی نہ تسلیم کرتے. اور اس سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی, کوئی بوڑھا ہو, جوان ہو, کوئی بھی انسان ہو, اگر وہ اللہ اس کے رسول کی بات کر رہا ہے تو ہم اور آپ اس کو ماننے کو تیار ہیں. ہمیں اس وقت کوئی تعصب نہیں کرنا چاہیے, یہ چھوٹا ہے, بڑا ہے, کالا ہے, گورا ہے, عربی ہے, اجمی ہے, یہ سب کوئی تعصب نہیں ہے. اگر وہ اللہ اس کے رسول کی بات کر رہا ہے اور یقیناً وہ تصدیق کر رہا, ویریفائی کر رہا کہ میں جو کہہ رہا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے, تو ہمیں اور آپ کو مان لینا چاہیے. یہ آیت الکرسی کی فضیلت اپنے بچوں کو یاد کرواؤ. آج بہت شکایت ہوتی ہے, بچوں کو نظر بد ہو گئی, رو رہا ہے, چھپ نہیں رہا ہے, مولوی صاحب سے دعا کروائیے, دم کروائی. آیت الکرسی ماؤں کو یاد ہونی چاہیے, باپ کو یاد ہونا چاہیے. باپ اور ماں بننے سے پہلے آیت الکرسی یاد رکھو, اپنے بچوں کے اوپر خود دم کر لیا کرو, مسجدوں کے دروازوں پہ جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. اسی پارے کے اندر کچھ آیتیں ایسی ہیں جو انسان کو موٹیویٹ کرتی ہیں اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے. انفاق فی سبیل اللہ, اللہ تعالیٰ نے فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. جو لوگ اللہ کے راستے میں, اللہ کی فرمانبرداری میں, اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں, ایک کا 700 گنا اللہ رب العالمین اس انسان کو عطا فرماتا ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء, اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کے اخلاص کے اعتبار سے, اس آدمی کے اندر کتنی خلوص ہے, کتنی سچائی ہے, اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ ایک کا 10 گنا, کسی کو 100 گنا, کسی کو 700 گنا تک ثواب عطا فرماتا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, اگر تم اپنے صدقات و خیرات کو چھپا لیتے ہو, ظاہر کر دیتے ہو تب بھی ٹھیک. وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ, اور اگر تم اسے چھپا لیتے ہو اور فقیروں تک پہنچا دیتے ہو, فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ, تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر اچھا ہے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ, صدقات و خیرات کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے, تمہارے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا
لگاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیئۃ کما یطفئ الماء النار، انسان جب صدقہ کرتا ہے اس کے گناہ ایسے مٹا دیے جاتے ہیں جیسے آگ لگی ہو، پانی ڈال دیا جائے آگ بجھ جاتی ہے۔ صدقات و خیرات، اسی لیے جب گھر میں مصیبت و پریشانی آئے، کوئی بیمار ہو تو صدقہ و خیرات کرنا چاہیے، یہ مشروع چیز ہے۔ اللہ نے پھر آگے اسی پارے کے اندر کہا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، جو بھی تم تھوڑا زیادہ خرچ کرتے ہو اس کا فائدہ تمہیں ہی ملنے والا ہے۔ جس کو دے رہے ہو یا مت سوچو احسان کر رہے ہو، اس کا فائدہ تمہیں ہی ملنے والا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، اور جو تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہو، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ أُوَفَّ إِلَيْكُمْ، وہ سب کچھ پلٹ کر تمہارے پاس آنے والا ہے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، اللہ جب بدلہ دے گا تمہارے ان صدقات و خیرات کا تو کوئی ظلم نہیں کرے گا، پورا انصاف کے ساتھ تم کو بھرپور دیا جائے گا۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللہ بِهِ علیم، صدقات و خیرات کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو بھی ہم خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے۔ اللہ ہمارے نیکیوں کو جانتا ہے، یہ چھوٹی فضیلت نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج انسان کی طبیعت و فطرت کیا ہے، جب بھی کوئی نیکی کرتا ہے تو وہ کہاوت مشہور ہے نیکی کر دریا میں ڈال، آج نیکی کر فیس بک پہ ڈال، نیکی کر اسٹیٹس لگا، نیکی کر ادھر کو بتا، نیکی کر ادھر کو بتا۔ یہ انسان کی طبیعت ہے کہ انسان اپنی نیکی کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ میں نے یہ کام کیا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے میرے بندو گھبراؤ نہیں، اجر جہاں سے تمہیں ملنا ہے، بدلہ جہاں سے تمہیں ملنا ہے، وہ رب تمہاری ایک ایک نیکی کو جانتا ہے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ وہ سب کچھ جانتا ہے، لہٰذا اللہ کے لیے سب کچھ کیا کرو۔ اور آگے اللہ نے فرمائے اسی پارے کے اندر الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً، جو لوگ اپنے مال کو رات میں دن میں چھپا کر اور واضح طور سے کھلم کھلا خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، تو رب العالمین کے پاس ان کے لیے اجر رکھا ہے۔ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جب یہ کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جائیں گے ان کو اپنی گزشتہ زندگی پر کوئی افسوس، کوئی ڈر نہیں ہوگا، اپنے آنے والی زندگی پر کوئی اندیشہ، خوف نہیں ہوگا۔ یہ اسی پارے کے اندر اتنی ساری باتیں انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے۔ ابن عباس رحمہ اللہ ایک بہت پتے کی بات کرتے ہیں۔ آج لوگ کنفیوز ہوتے ہیں کہ کون سا مال چھپا کے دیں اور کون سا مال اعلانیہ دیں۔ ابن عباس فرماتے ہیں صدقۃ السر فی التطوع تفضل من علانیہ ب70 ضعفا، نفلی صدقہ خیرات جو ہوتا ہے زکوٰۃ کے علاوہ، اس کو آپ چھپا کے دیں 70 گنا زیادہ افضل ہے بنسبت اعلانیہ دینے کے، 70 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح سے واجبی زکوٰۃ جو سال میں ایک بار فرض ہوتی انسان کے اوپر، وہ واجبی زکوٰۃ انسان علل اعلان دے، لوگوں کو دکھا کر دے، خلوص ہونا چاہیے لیکن سب لوگوں کو معلوم ہو جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی پتا چلے کہ ہاں زکوٰۃ دینا چاہیے، فلاں نے دیا تو ہم بھی دے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے خلوص کے ساتھ اعلانیہ بھی اگر انسان زکوٰۃ دیتا ہے تو ابن عباس رحمہ اللہ فرماتے ہیں 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے، چپکے سے زکوٰۃ دینے والے کے مقابل میں 25 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ معلوم ہوا جو زکوٰۃ ہم اور آپ ادا کرتے ہیں فرض زکوٰۃ، اس کو آپ علل اعلان دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کو نہ چھپایا کریں، اس سے دوسروں کو موٹیویشن ملتی ہے۔ اور جو آپ صدقہ و خیرات کرتے ہیں اس کو چھپائیے، اتنا چھپائیے کہ داہنے سے دے رہے ہیں بائیں کو نہ پتہ چلے، احسان جتلانا تو دور کی بات ہے۔ اسی پارے کے اندر ایک اہم حساس مسئلے کی طرف اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے، اور وہ ہے سود۔ سود ہم اور آپ بہت لائٹلی اس کو لیتے ہیں۔ قرآن کریم میں اسی پارے کے اندر اللہ نے 5 چیزیں ذکر فرمائی ہے۔ فرمایا الذین یأکلون الربا، جو لوگ سود کا مال کھاتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، جس دن یہ لوگ قبر سے اٹھائے جائیں گے یا قیامت کا دن ہوگا، جب یہ لوگ اٹھیں گے تو پاگلوں کی طرح ہوں گے، ایسا لگے گا کہ شیطان نے ان کو ٹچ کر دیا، شیطان نے ان کے اوپر کچھ کر دیا ہے۔ یہ سود کھانے والوں کا انجام ہوگا۔
پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو لوگ سود کھانے والے ہوتے ہیں وہ اپنی دلیل بھی دیتے ہیں کہ جس طرح سے انسان کاروبار کیسے کر کے مال کماتا ہے اسی طرح سے پیسے دے کر مزید پیسے کما رہا تو کون سی بات ہے؟ قرآن نے فرمایا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اے لوگوں اپنی منمانی نہ کرو، اللہ نے بزنس کو تجارت کو تو حلال کیا ہے لیکن اللہ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے جس کو حرام قرار دے دیا ہے اس کا مال ہم نہیں کھا سکتے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا جو لوگ ایمان والے ہیں جب ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ چیز اللہ رب العالمین نے حرام قرار دے دی ہے اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، معلوم ہونے کے بعد، حرام کو جاننے کے بعد، اس کے باوجود انسان سودی مال لین دین کر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ تعالی جہنم میں ڈالے گا اور بہت لمبی مدت تک جہنم کے اندر ایسے لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اے لوگوں اللہ تعالی ہمیشہ سودی کاروبار میں نقصان ہی کرتا ہے، انسان کو کبھی بھی اس میں فائدہ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالی اس کو گھٹاتا ہے اور اللہ صدقات و خیرات کو بڑھاتا ہے۔ یہ ایک کامن سوال ہے، آپ سے پوچھوں میں 10 دے کے 12 لینا یہ نفع ہے، 100 دے کے 110 لینا یا 120 لینا ظاہراً لگ رہا کہ ہمیں زیادہ مل رہا ہے، اور 100 روپے میں 2.5 روپیہ صدقہ کر دینا ظاہراً لگ رہا ہمیں نقصان ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کی منٹالٹی ہے جو ہماری اور میتھ میں سے اس جگہ پر ہماری اور آپ کی میتھ فیل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم جیسا سوچتے ہو ایسا نہیں ہے، سود دیکھنے میں بڑھ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ گھٹ رہا ہے، اور صدقہ و خیرات زکوٰۃ دیکھنے میں گھٹ رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ بڑھ رہا ہے۔ اور اس کی دلیل آپ کو مسند احمد کی ایک روایت میں ملے گی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الربا وَإِن كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قُلٍّ، سود گرچہ بہت زیادہ ہو جائے، کئی گنا انٹرسٹ آپ کو مل جائے، دیکھنے میں بہت زیادہ لگ رہا ہے لیکن اس کا رزلٹ اور نتیجہ ہمیشہ کم ہی ہوگا، کبھی بھی زیادہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی کہتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں آج میتھمیٹیشین اس معاملے میں گرچہ فیل نظر آئے، ہمارا اور آپ کا کیلکولیشن گرچہ دکھ رہا ہو کہ سود سے ہم تو بڑھ رہے ہیں، ہماری ترقی ہو رہی ہے، اللہ اس کے رسول پر اگر ایمان ہے تو آپ کو ہمیں اور آپ کو ماننا ہوگا کہ یہ گھٹ رہا ہے، بڑھ نہیں رہا ہے۔ اس کے بعد 5ویں چیز جو اس آیت کے اندر کہی گئی، ابن کثیر رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے کہ 2 قبیلے کے لوگ تھے، ثقیف اور بنو مخزوم۔ یہ زمانے جاہلیت میں سودی لین دین آپس میں کرتے تھے۔ ثقیف والوں کا سود بن رہا تھا، بنو مخزوم کو دینا تھا۔ اب یہ دونوں قبیلے مسلمان ہو گئے، مسلمان ہونے کے بعد مال تو مال ہے، ثقیف والوں نے کہا بنو مخزوم میرا وہ سود کا پیسہ واپس کرو۔ ان لوگوں نے کہا اسلام لانے کے بعد ہماری کمائی حلال ہو گئی، ہم اپنی حلال کمائی سے سودی کاروبار نہیں کریں گے، ہم سود کا وہ پیسہ جو زمانے جاہلیت میں ہمارے تمہارے طے ہوا تھا ہم تمہیں واپس نہیں کریں گے۔ معاملہ دونوں میں پھنس گیا، وہ دینے سے انکار کر رہا، اگلا اپنا سودی رقم مانگ رہا ہے۔ دونوں نے آپس میں بیٹھک کی، مشورہ کیا گیا، تم نہ دینے کو تیار ہو اور ہم چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، چلو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کریں گے وہی ہم کر لیں گے۔ اللہ کے نبی کے پاس دونوں قبیلے کے لوگ پہنچے، اللہ کے نبی پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ان دونوں کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو اور جو تمہارا سودی پیسہ زمانے جاہلیت کا باقی بچ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر سچ مچ تم ایمان لانے والے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم مانگنا چھوڑ دو، تم کو دینا ہی نہیں ہے۔ اسلام لانے کے بعد سودی لین دین ایک مسلمان کرے یہ اس کے ایمان کی علامت نہیں، فرمایا ان کنتم مومنین، اگر تم سچ مچ ایمان والے ہو تو سودی کاروبار چھوڑ دو، گرچہ تمہارا پیسہ تمہارے حق میں آ رہا ہے لیکن وہ سود کا ہے تو ایمان کے بعد اس کو چھوڑ دو۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر چھوڑنے کا کلیجہ نہیں، اگر چھوڑنا نہیں چاہتے ہو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ
اللہ ورسولہ، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اتنی خطرناک دھمکی پورے قرآن میں، پوری احادیث میں، پوری شریعت اسلامیہ کے اندر کسی گناہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا جتنا اللہ تعالیٰ نے سود کے اوپر دیا۔ فرمایا اگر باز نہیں آتے ہو، سودی کاروبار کرنا نہیں چھوڑتے ہو، تو تیار ہو جاؤ مجھ سے جنگ کرنے کے لیے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لیے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو تمہاری جو پونجی ہے اتنی واپس لے لو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تو کسی پر ظلم کرو اور نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے۔ مکمل صاف طور سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دی۔ اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت سنائی، دونوں لوگ توبہ کر کے اپنے اپنے گھر اپنی پونجی لے کر واپس چلے گئے، سود کا لین دین ختم کر دیا گیا۔ ابن عباس رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں فمن کان مقیما علی الربا لا ينزع عنہ، جو شخص قرآن کی اس آیت کو پڑھنے کے بعد اسلامی حکومت میں رہتا ہو اور اس کے باوجود سودی کاروبار پہ ڈھٹائی کر رہا ہو، نہ چھوڑ رہا ہو، فحق علی امام المسلمین ان یستتیبہ، تو امام المسلمین مسلمان بادشاہ اس بندے سے، سودی لین دین کرنے والے سے کہے کہ تو توبہ کر، اگر توبہ کرتا ہے تو ٹھیک، اگر نہیں توبہ کرتا ہے وَإِلَّا ضُرِبَ عُنُقُهُ، اس کی گردن مار دی جائے۔ آگے فرماتے ہیں وقال یقال یوم القیامت لآکل الربا، سود کھانے والے سے قیامت کے دن کہا جائے گا خذ سلاحک للحرب، اٹھاؤ اپنے ہتھیار جنگ کرنے کے لیے، اٹھاؤ اپنا ہتھیار۔ اللہ نے پہلے کہا تھا سود چھوڑو یا تم مجھ سے جنگ کرو، قیامت کے دن ابن عباس کہتے ہیں کہا جائے گا خذ سلاحک للحرب، اٹھاؤ اپنے ہتھیار کو، اللہ تعالیٰ سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میدان محشر میں جس دن کسی کو بولنے کی بھی جسارت نہ ہوگی رب کے سامنے، انبیاء خاموش ہوں گے، تھرا رہے ہوں گے، ایسے میں جب کہا جائے اٹھاؤ ہتھیار اور چلو اللہ سے جنگ کرنے کے لیے، انسانوں کی کیا حالت بنے گی اندازہ نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعن رسول اللہ آکل الربا وموکلہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، وکاتبہ، سود کے لکھنے والے، وشاہدہ، اور سودی کاروبار کے لین دین اور اس کے گواہ بننے والے، وقال ہم سوا، کہا یہ سب کے سب گناہ کے اندر برابر ہیں، جو کھا رہا اس کو بھی اتنا ہی گناہ، جو گواہی دے رہا اس کو بھی اتنی گناہ، جو لکھ رہا اس کو بھی اتنی ہی گناہ ہے، جو کھلا رہا اس کو بھی اتنی ہی گناہ ہے۔ اس لیے مسلمانوں سود سے حتی الامکان جہاں تک ہو سکے بچنے کی کوشش کرو، بہت خطرناک گناہ ہے۔ معاملات کو صحیح کرنے کے لیے ایک اور چیز اسی پارے کے اندر ہے اور بہت اہم ہے۔ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ قرآن کی سب سے بڑی آیت آیت الکرسی ہے۔ یہ بڑی کس معنی میں ہے؟ معنی کے اعتبار سے، ورنہ آیت الکرسی میں نے بتایا 10 ہی جملے، زیادہ سے زیادہ 4-5 لائن ہیں، لیکن حجم کے اعتبار سے، لمبائی کے اعتبار سے، الفاظ و حروف کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت قرآن کی آیت الکرسی نہیں ہے، دوسری آیت ہے، اس کو کہتے ہیں آیت دین، قرض والی آیت۔ کون سی آیت؟ قرض والی آیت، پورا ایک پیج کی آیت، ایک صفحے کی پوری ایک آیت، اور پورے ایک صفحے کے اندر قرض کیسے لینا دینا ہے، کیسے لکھنا ہے، کیا گواہی کرنی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ڈیٹیل میں بتائی گئی۔ اور کیوں؟ سود کے بعد صدقات، خیرات، اور اس کے بعد قرض، تینوں کے اندر کیا کمبینیشن ہے؟ ہم اور آپ ایک ساتھ رہتے ہیں، ہر انسان کے حالات صحیح ایک جیسے ہمیشہ نہیں رہتے ہیں، کبھی بھی کسی کو بھی کسی سے لینے دینے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو کچھ لوگ کیا کرتے زمانے جاہلیت میں، دیتے تو تھے قرض لیکن سود چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صدقہ کرنا چاہتے ہیں، قرض نہیں، صدقات و خیرات دینا چاہتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ صدقات خیرات نہیں لینا چاہتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیسرا آپشن ہے، قرض لے لو، قرض دے دو۔ اسی لیے ہمارے نبی نے قرض کے دینے والے کو بہت بڑا اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ قرض دینے میں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، اور اس سے بھی زیادہ اہم اور قابل توجہ بات یہ ہے جو لوگ قرض لیں وہ ہمیشہ ایمانداری سے، صحیح وقت پر، پوری دیانتداری کے ساتھ واپس کر رہے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے میں لوگ قرض کیوں نہیں دینا چاہتے؟ دینے والے بہت ہیں، لوگوں کے پاس پیسے ہیں، بےمانی لینے والے کر رہے ہیں۔ جب لینا ہوتا ہے تو فون پہ فون ہو رہے ہیں،
چائے پلائی جا رہی ہے، گھر کی زیارت ہو رہی ہے، آپ کے نورانی چہرے کی تعریف ہو رہی ہے، آپ کی تعریف ہو رہی ہے، پورا آپ کو گود میں اٹھائے رہے ہیں، ضرورت پڑنے پر وہ آپ کا سب کچھ کر سکتے ہیں، لیکن لینے کے بعد جناب علی اتنے بزی ہیں کہ آپ کا کال نہیں اٹھا رہے ہیں، اتنے بزی ہیں کہ آپ کو آتا دیکھ کر راستہ بدل رہے ہیں، اتنے بزی ہیں کہ آپ کے رشتہ داروں سے بھی نہیں مل رہے، کہیں ایسا نہ اس کے ذریعے سے پیغام آ جائے۔ یہ جو درگت منا رکھی ہے قرض لینے والوں نے، اسی لیے قرض دینے والے بھاگ رہے ہیں، نہیں دینا چاہتے، لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں ہمارے پاس پیسے ہی نہیں ہے، جبکہ ہوتا ہے۔ اور یہ انسانی سماج کی انتہائی ضروری چیز ہے۔ بھائی جس سماج میں قرض کا لین دین نہ ہوگا وہ سماج کے لوگ کیسے رہیں گے؟ ہر انسان برابر تو نہیں ہوتا، کبھی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے گائیڈ لائن دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں 3 چیزیں یاد رکھنا قرض کو لینے دینے کے تعلق سے۔ نمبر 1، جب بھی کسی سے قرض لینا یا دینا تو ٹائم متعین کر لینا، کب واپس کرو گے، کب واپس کرو، پہلے یہ طے کرو، پھر اس کے بعد تمہیں پیسہ دیا جائے گا۔ دوسری چیز، لکھ لو، 1 مہینے کے بعد دو گے، لکھو، کاغذ پہ لکھو، سگنیچر کرواؤ۔ اللہ نے اس آیت کے اندر یہ بھی کہا اگر تم سفر پہ ہو، بہانہ نہ کرنا کہ وہاں لکھنے والا نہیں تھا، قلم کاپی نہیں مل رہی تھی۔ اگر سفر پہ ہو، لکھنے کا ماحول نہیں ہے تو کوئی چیز اس کی گروی لے لو، بعد میں آنا تو لکھوا لینا، موبائل ہی لے لو، پھر اس کے بعد قرضہ دو، کوئی اس کا سامان لے لو، پھر اس کے بعد قرضہ دو۔ تیسری چیز، صرف ایسا نہ ہو لینے اور دینے والے کے درمیان کی بات ہو، 2 گواہ بھی بناؤ کہ ہم نے اس کو اتنے روپے دیے، اتنے دن کے بعد یہ واپس کرے گا۔ یہ میرا نہیں، یہ قرآن کریم کی اسی آیت 1 پیج کے اندر آپ جا کے پڑھیے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282۔ جو لوگ بھی کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں اور دوسروں کو قرض دیتے لیتے، اس آیت کو ضرور پڑھیں۔ معاملات انسان کے درست ہونے چاہیے۔ رمضان آ گیا، رمضان میں ہماری عبادتیں صحیح ہو جاتی ہیں، ہم اور آپ بہت نیک ہو جاتے ہیں، نماز کو بیٹر سے بیسٹ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، روزے میں بھی ایک بھی مکروہ کام نہ ہونے پائے ایسی کوشش کرتے ہیں۔ معاملات کو بھی درست کریے۔ اگر کسی کا آپ نے لے رکھا ہے تو آپ پہلی فرصت میں اس کو ادا کیجیے۔ آج قرض ہی کے سلسلے میں میری والدہ نے ایک جملہ کہا، مجھے بہت اچھا لگا۔ انہوں نے کہا کہ قرض اگر کسی کا ہے تو 70 روپیہ صدقہ نہیں کرنا، اگر تم 1 روپیہ کسی کا قرض ہے تو پہلے وہ قرضہ ادا کرو، پھر بعد میں 70 روپیہ صدقہ کرنا۔ بات بالکل صحیح ہے، پہلے قرض ادا ہو۔ میرے نبی کی تعلیم تو یہاں تک ہے انسان مر جائے، چلا جائے، اولاد میں وراثت بعد میں بٹے گی، پہلے اس کے نام پہ جو قرض ہے وہ قرض ادا کیا جائے اور اسی کے مال سے ادا کیا جائے۔ قرض کو آج ہم نے ہلکے میں لے لیا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی فاکتبوہ، اے ایمان والو جب آپس میں تم ایک دوسرے سے قرض کا لین دین کرو تو وقت متعین کر لو، مقرر کر لو، فاکتبوہ اور اس کو لکھ لیا کرو، واستشہدوا شہیدین من رجالکم لوگوں میں سے 2 لوگوں کو گواہ بنا لو، فإن لم یکونا رجلین اگر 2 مرد نہ ملے تو 1 مرد، وامرأتان ممن ترضون من الشہداء اور 1 مرد کے مقابل میں 2 عورتوں کو گواہ بنا لو، ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخرى 1 مرد کے مقابل میں 2 عورتوں کو گواہ میں رکھو۔ کیوں؟ اس میں عورتوں کی بے عزتی نہیں ہے، یہ ایک فطری چیز بتائی جا رہی۔ اللہ نے اس کا جواب دیا، کہا کیونکہ عورت بھولنے میں تھوڑی ماہر ہوتی ہے، تو 1 بھول جائے گی دوسری یاد دلا دی، ان تضل احداہما 1 بھول جائے فتذکر احداہما الاخرى تو دوسری اس کو یاد دلا دے گی۔ عورتیں اس کو برا نہ مانے، یہ قرآن کا اللہ نے انسانوں کو بنایا نا، اللہ نے عورت کو بنایا تو اللہ تعالیٰ بہترین جانتا ہے کہ ان کے دماغ کتنا بہترین ہے اور کتنا چلتا ہے۔ یہ الگ ہے کہ نہ مانے یہ کہ ہم تو سب سے ہوشیار ہیں، لیکن قرآن کہتا نہیں، بھول چوک تم سے زیادہ ہوتی ہے، 1 مرد کے دماغ میں 2 عورت کے دماغ۔ یہ پوری کمیونٹی کی بات ہے، ورنہ بعض عورتیں ایسی بھی ہیں کہ وہ 10 مرد پہ بھاری ہیں، ذہانت و فطانت میں، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا تھیں، عورت تو تھیں لیکن کئی صحابہ کرام ان کے شاگرد ہیں، ان سے فتوے پوچھ رہے ہیں اور یہ قرآن کی خود حافظہ ہے۔ تو انفرادی طور سے عورتیں مردوں سے تیز ترار ہو سکتی ہے، لیکن اجماعی طور سے دیکھا جائے تو عام طور سے عورت کی کمیونٹی مرد کے مقابل میں کمزور ہے، دین کے اعتبار سے بھی اور عقل کے اعتبار سے بھی۔ اللہ نے پھر آگے اسی میں فرمایا وَلَا تَسْأَمُوا
سستی نہ کرنا لکھنے کے بارے میں. پہلے کہا لکھو, پھر اس کے بعد ایک بار اور کہا وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. آج 10-5 ہزار کی بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں ہٹاؤ 10-5 ہزار کیا لکھے. اللہ نے فرمایا صغیرن او کبیرہ, چھوٹی رقم ہو بڑی رقم ہو, چھوٹی چیز ہو بڑی چیز ہو, اس کو لکھو, سستی نہ کرنا. ذالکم اقسط عند اللہ. اب اللہ بتا رہا کہ لکھنے کا فائدہ کیا. پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں یہی انصاف ہے کہ تم لکھ لو, کل کو بےمانی نہیں کوئی کر سکتا. واقوم للشہادہ, اور اگر وہ قرض لینے والا یا دینے والا کوئی ایک مر جائے یا بھاگ جائے, ملک چھوڑ جائے, تو گواہ جو لوگ ہیں, جو لکھا ہوا ہے, وہ نوٹ اور گواہوں کے ذریعے سے وہ قرض تمہارا واپس مل سکتا ہے. وَأَدْنَا أَلَّا تَرْتَابُوا, اور سب سے چھوٹا جو بڑا فائدہ ہوگا اس کو لکھنے اور گواہ رکھنے سے کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کے اوپر شک نہیں کرے گا, یعنی تعلقات نہیں بگڑیں گے. آج لوگ تو مشہور کر دیے کہ اگر کوئی آپ کا بہت جگری دوست ہو, بہت اچھی جم رہی ہو, برباد کرنا چاہتے ہو, لڑائی کرنا چاہتے ہو, کچھ نہ کرو, صرف اسے قرضہ دے دو. دوری ہونا کنفرم ہے, دشمنی ہونا طے ہے. وہ مانگے گا, آپ بھاگو گے, دشمنی ہو جائے گی. اللہ فرما رہا سب سے چھوٹا اگر کچھ فائدہ ہو سکتا تو اتنا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے اوپر شک نہیں کرو گے. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے, اب یہاں سورہ بقرہ ختم ہو جاتی ہے, سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے. سورہ آل عمران میں سے صرف تیسرے پاری کی ایک آیت آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. اللہ نے فرمایا ربانی بنو, علم حاصل کرو. ربانی یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا, ربانی. اللہ نے فرمایا ربانی بنو, علم حاصل کرو. مطلب خود سدھرو, دوسروں کو سدھارو, اور یہ کیسے ممکن ہوگا؟ علم حاصل کرو. قرآن کی آیت ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 79, ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوہ. کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کتاب عطا فرمائی ہو, اسے اللہ نے فیصلہ کرنے کا حکم دیا ہو, اللہ نے اسے نبی بنایا ہو. ثم یقول للناس, پھر وہ چیز کتاب ہونے کے بعد یعنی نبی ہونے کے باوجود لوگوں سے کہے کونوا عبادا لی من دون اللہ, کہ لوگوں اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ, اللہ کو چھوڑ کر میری عبادت کرو, اللہ تعالیٰ کے بندے نہ بنو, میرے بندے بن جاؤ. ولکن کونوا ربانیین, بلکہ وہ نبی لوگوں سے کہے گا اے لوگوں ربانی بن جاؤ, اللہ والے بن جاؤ. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون, لوگوں کو کتاب کی تعلیم دے کر, خود قرآن کریم کی تلاوت کر کے پڑھ کے, اللہ اس کے رسول کی باتوں کو جان کر, اس کے ذریعے سے تم ربانی بن جاؤ. ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکۃ والنبیین اربابا, وہ نبی کبھی لوگوں سے نہیں کہے گا اے لوگوں فرشتوں کو یا اللہ کے نبیوں کو اپنا رب بنا لو. ایامرکم بالکفر بعد اذ انتم مسلمون, اگر وہ نبی لوگوں سے کہے لوگوں اللہ کو چھوڑ کر مجھے رب بناؤ, فرشتوں کو بناؤ, نبیوں کو بناؤ, تو اللہ فرما رہا وہ نبی کیا ایسا ممکن ہے کہ تمہیں کفر کا حکم دے جبکہ تم سب کے سب مسلمان ہو. اس آیت میں غور کرنے کی بات یہ ہے انسان کو بشر کہا گیا. انسان کو بشر, بشر معنی ہوتا ہے انسان, اور بشر کے لغوی ترجمہ ہے چمڑا. انسان کو چمڑا کیوں کہا جاتا ہے؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑے پتے کی بات لکھی, کہا دو وجہ ہو سکتی ہے. ایک یہ جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہے. جانوروں میں عام طور سے بال وال بہت ہوتے ہیں, اون ہے تو کیا کیا سب ان کے بدن پہ ہے. انسان کا چمڑا بنسبت دیگر حیوانوں کے ابھرا ہوا ہے, واضح ہے, دکھ رہا ہے. کہیں کہیں بال ہیں لیکن کچھ مرد اس کو بھی صاف کرتے, کہتے نہیں ہم ادھر بھی اپنی چمڑی دکھائیں گے, باقی کا تو دکھ ہی رہا, ادھر بھی دکھانا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو ڈھکا ہے. اللہ نے انسان کو بشر کہا. ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے کیونکہ انسان کا چمڑا واضح ہے, ظاہر ہے, اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بشر کہا. بشر کے معنی چمڑا ہوتا ہے. ایک دوسری وجہ ہے, کہتے ہیں بشر بشارت سے, بشارت معنی ہو تو خوشخبری. دنیا کے دوسرے جانوروں کو, بکری ہے, گائے ہے, بھینس ہے, گھوڑا ہے, ہاتھی ہے, سب کے سامنے جا کے کہیے تمہیں خوشخبری ہے, آج سے تمہیں آزاد کیا جا رہا ہے. کبھی ہاتھی ہنسے گی نہیں, اگر ہنسے بھی خوش بھی ہو تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا. لیکن انسان کے سامنے کوئی خوشی کی بات اس کے کہیے کہ بھائی آج سے تم آزاد ہو, آج سے تمہیں اتنا دیا جا رہا ہے, تمہاری لاٹری لگ گئی, تم بہت دھن ہو گئے. انسان اگر اندر سے خوش ہو, خوشی چھپا نہیں پائے گا, چہرے سے ظاہر ہوگا. اسی لیے کہا کہ بشارت انسان جب پاتا ہے تو اس کے چہرے سے ظاہر ہو جاتی ہے, اس لیے انسان کو بشر کہا جاتا ہے.
دوسری چیز اس میں ایک پتے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کے چمڑے کو جانوروں کی طرح کیوں نہیں بنایا؟ جیسے بھیڑ ہوتی ہے جس کا اون نکال کر بڑھیا گرم لباس بناتے ہیں، انسان کو ایسا کیوں نہیں بنایا؟ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہاں بھی بڑے پتے کی بات لکھتے ہیں، کہتے ہیں حکمت اس میں یہ ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے اے انسانوں، تمہاری چمڑی ایسی بنائی گئی ہے کہ تمہیں لباس کی ضرورت ہے، تمہیں پہننے کی ضرورت ہے، تمہیں ننگا نہیں رہنا ہے۔ انسان کو اس کی چمڑی بتا رہی ہے کہ میں ایسی ہوں جس کو ڈھکنے کی ضرورت ہے، جس کو لباس کی ضرورت ہے، لہٰذا اسباب اختیار کرو، کچھ محنت مزدوری کرو، اچھے اور ڈھنگ کے کپڑے پہن لو، ننگے نہ رہا کرو۔ آج اس زمانے میں کیا ہے، جتنی ترقی ہوتی اتنے کپڑے شارٹ ہوتے جاتے ہیں، یعنی آدمی جب مال میں ترقی کرتا کپڑے میں فقیر ہو جاتا۔ انسان کی طبیعت کے خلاف، حکمت الہی کے خلاف ہے۔ اور کہتے ہیں دوسرا اس کے اندر یہ میسج ہے کہ اے لوگوں، تمہاری چمڑی جو ہے یہ لباس کی محتاج ہے، لباس اس کے لیے ضروری ہے، تم محنت کرو کہ تمہارے بدن کے اوپر کپڑا آ جائے، اور جب تم اپنے ظاہری جسم کو ڈھکنے کے لیے، لباس کے لیے محنت کرو گے، کہیں نہ کہیں کبھی نہ کبھی تمہارے دماغ میں یہ آئے گا کہ جب یہ ایک لباس ہے جس کے ذریعے سے اپنی چمڑی کو ہم ڈھک رہے ہیں، تو ایک لباس اور ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اپنے روح کو ڈھکا جاتا ہے، جس کے ذریعے سے اپنے آپ کو ڈھکا جاتا ہے، وہ تقوی کا لباس ہے۔ اور قرآن نے کہا وَلِبَاسُ التَّقْوَى، تقوی کا لباس بہت بھی بہترین ہوتا ہے۔ تو جس طریقے سے انسان کو یہ کپڑے پہن کر اپنے چمڑے کو ڈھکنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے انسان کو نیکیاں کرنی چاہیے، اللہ رب العالمین سے اللہ کو راضی کرنا چاہیے، اور اس کے بتائے گئے معمورات کو کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے، تاکہ تقوی پیدا ہو۔ اور تقوی کا لباس انسان کو اوڑھ کے رکھنا چاہیے۔ تقوی کا لباس اور یہ لباس، دو لباس، اور دونوں کا قرآن کریم میں ذکر ہوا ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ یہودی اور عیسائی اللہ کے نبی کے پاس آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اسلام قبول کر لو۔ تو ان لوگوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ کیسے ڈانٹا؟ جیسے آج کچھ لوگ ڈرتے ہیں، اچھا مولانا تو کیا چاہتے ہو کہ ہم تمہارے مقلد ہو جائیں، امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر تمہارے مقلد ہو جائیں؟ سیم اسی پیٹرن کی بات کہی۔ ان یہودیوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتريد یا محمد ان نعبدک کما تعبد النصارى عیسی ابن مریم، تم کہتے ہو ہم یہودیت اور عیسائیت کو چھوڑ دیں، اسلام کو مان لیں؟ کیا تمہارا خیال یہ ہے کہ ہم تمہاری عبادت کریں جیسے کرسچین عیسیٰ کی عبادت کر رہے ہیں، ان کو اپنا رب مانتے ہیں؟ کیا تم بھی چاہتے ہو کہ ہم لوگ تمہیں اپنا رب مان لیں؟ ہمارے نبی نے فرمایا معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں کبھی ایسا کسی طرح کا جواب نہیں دے سکتا، میری کوئی اس طرح کی خواہش نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کے لیے قرآن کی اس آیت کو نازل فرمایا کہ کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے، مناسب ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اسے کتاب بھی عطا فرمائی ہو، نبی بھی بنایا ہو، اور وہ نبی لوگوں سے کونوا عباد لی، اے لوگوں میرے بندے بن جاؤ، میری عبادت کرو، بلکہ اس نبی نے تو لوگوں سے کہا کونوا ربانیین، اے لوگوں اللہ والے بن جاؤ، اے لوگوں اللہ کے بندے بن جاؤ، اللہ کے ہو جاؤ۔ ربانی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ربانی دو ورڈ سے بنا ہے، ایک نسبت الی الرب او الربوبیہ، اللہ والے، دوسرا نسبت الی التربیہ، تربیت کرنے والے۔ ربانی اس شخص کو کہتے ہیں جس کو دین کا علم ہو، اتنا علم ہو کہ وہ اللہ سے کنیکٹ ہو جائے، اللہ کا خالص بندہ بن جائے، اور دوسرے لوگوں کی تربیت اچھے انداز میں کر سکے۔ اسی لیے عالم ربانی اس عالم کو کہتے ہیں جو لوگوں کو صحیح ڈھنگ سے تربیت کر سکتا ہو، جس کو شریعت کا بھی علم ہو، جس کو ماحول کا بھی علم ہو، اپنی سوسائٹی کی بھی جانکاری ہو، تھوڑی بہت سیاست بھی جانتا ہو، جو بھی انسان کی ضرورت ہے وہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی وہ جانتا ہو، اسے کم سے کم یہ معلوم ہو کہ ہماری پیاسی جنتا کو پہلے کیا بتانا ہے، بعد میں کیا بتانا ہے، یہ ترتیب بھی اسے معلوم ہو۔ اور کہتے ہیں شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کہ عالم ربانی وہ عالم نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو صرف علم دیے جا رہا ہے، تربیت نہیں کر رہا ہے، یعنی لوگوں کے ذہن و دماغ میں صرف علم ڈالتے چلے جانا، تربیت نہ کرنا، یہ عالم ربانی کی صفت نہیں ہے۔ عالم ربانی وہ ہے جو لوگوں کو علم بھی دیتا ہے اور ان کی تربیت بھی کرتا ہے، انہیں ایجوکیشن بھی دیتا ہے اور ان کے اعمال کی اصلاح بھی کرتا ہے، اور پھر ان کے اخلاق میں بہتری لانے کے لیے مختلف طرح کے کردار وہ انجام دیتا ہے، اس کو عالم ربانی کہتے ہیں۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا ربانیین، ربانی بن جاؤ، یعنی کہ علم حاصل کرو، بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون۔ بڑی پتے کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے کہ اے مسلمانوں تم کیسے ایسے بن سکتے ہو؟ دو طریقہ ہے، خود پڑھو دوسروں کو سکھاؤ، خود پڑھو دوسروں کو سکھاؤ۔ تدریس، درس اور تعلیم، علم اور درس میں فائدہ کیا ہے؟ درس یعنی خود پڑھنے سے فائدہ ہوتا ہے کہ علم آتا ہے، خود پڑھنے سے فائدہ ہوگا، علم آئے گا، اور دوسروں کو پڑھانے سے خود میں عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، دوسروں میں بھی عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ دونوں چیزیں اللہ نے ذکر کی، فرمایا کہ اے میرے بندو ربانی بنو، یعنی خود سدھرو دوسروں کو سدھارو۔ کیسے؟ خود پڑھو دوسروں کو پڑھاؤ، خود سیکھو دوسروں کو سکھاؤ، اور جب ایسے بن جاؤ گے تو ممکن ہی نہیں ہے کہ تم گمراہیت کے پرچارک بنو، تم ہمیشہ سچ بولو گے، جیسے میرا پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔